السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے فیمیل لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات ہیں۔ اس کے جوابات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ضرور لائک بھی کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ویڈیوز آنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ یہ پہلے جو سوالات ہیں، السلام علیکم، انٹروڈکشن، انٹروڈیوس یور سیلف، ماسٹر ریگولر کیا ہے یا پرائیویٹ کیا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے خود تیار کرنے ہیں۔ یہاں میں اس کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں، میں فوراً پہلا سوال پہ آتا ہوں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جان لاک کا نظریہ کیا ہے؟ اصل میں یہ جان لاک یہ برطانوی فلسفی تھا۔ 1704 میں میرے خیال میں وفات ہے، 1620 میں پیدا ہو چکے ہیں۔ پہلا شخص ہے جس نے لبرلزم کو باقاعدہ ایک فلسفہ اور طرز فکر کی شکل دی۔ یہ شخص مسیحیت کے مروجہ عقیدے کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ بنی نوع انسان کو آدم کہ اس گناہ کی سزا ایک منصف خدا کیوں کر دے سکتا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فزکس سمجھے، اس طرح ایک نظریہ دان بھی تھا اور سائنٹسٹ بھی تھا۔ تو یہاں اس کا یہ نظریہ بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال وہ یہ ہے، نروان کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال پہلے ویڈیوز میں بھی آیا ہوا تھا، میں نے 2-3 مرتبہ میرے خیال میں بیان کیا ہے، اسی وجہ سے یہاں بیان کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ بدھ مت کا ایک نظریہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، عرفان کیا ہے؟ یہ پہلے بیان نہیں ہو چکا ہے۔ ایمان کے بعد دوسرا درجہ اس کا آتا ہے، عرفان کا آتا ہے، جسے عرفان کہا جاتا ہے۔ جس حقیقت کو، تعریف یہ ہے، جس حقیقت کو بن دیکھے مانا جا رہا ہے، اس حقیقت کے قرائن اور شواہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ان قرائن و شواہد کی بنیاد پر اس ہستی پر اپنا یقین پختہ کرنا عرفان کہلاتا ہے۔ یہ عرفان بھی شواہد ہے۔ یقین کی اس درجے کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفوس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اتنے آسمان، زمین، انسانی جسم، اتنے سیارے، ستارے، اتنی پوری کائنات، یہ کسی نے پیدا کیا تو ہوگا، خود تو پیدا نہیں ہو چکے ہیں، لہٰذا غور و فکر کیا کریں۔ سوال نمبر 4 یہ ہو چکا ہے کہ معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر رہا ہوں۔ لفظ معرفت عین را فا سے مشتق ہے اور لغت میں اس کا معنی ہے کسی چیز کی ذات، آثار اور خصوصیات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں کسی چیز کو اس کے غیر سے ممتاز کر دینے کو اس چیز کی معرفت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ تقریباً سیم سوالات ہیں۔ معرفت کی پہچان کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے کلام قرآن کریم پر تدبر کرنے، اس کے پیارے ناموں اور بلند صفات کو اپنی زندگی میں لازم پکڑنے اور ان کے معانی اور اثرات پر غور کرنے، نیز کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ بھی ہو چکا ہے کہ پیر و فقیروں کے ماننے والوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ یہ سوال میں نے آپ پر چھوڑا ہے کہ کیا کہیں گے۔ یہ سوال نمبر 6، علوم پنجگانہ کون سے ہیں؟ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں، اسی وجہ سے میں نے دوبارہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علوم کو اس طرح بیان کیا ہے: علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ اس میں پھر یہ سوال ہو چکا ہے کہ علم مخاصمہ سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ اس سے مراد ان آیات قرآنیہ کا علم جس میں گمراہ اقوام، مثلا مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین کے
باطل عقائد کو واضح کیا گیا ہو اور ان کے عقائد کو قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں رد کیا گیا ہو۔ علم المخاصمہ یا مخاصمہ کو علم المناظرہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں علم المخاصمہ کو علم المناظرہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ملحدین 4 گروہوں میں سے کس گروہ میں آتے ہیں؟ ملحدین، جواب یہ ہے کہ ملحدین کا خیال ہے کہ دنیا کسی خدا نے نہیں بنائی بلکہ خود بخود وجود میں آئی ہے، یا پھر پہلے سے موجود تھی اور مختلف اشکال میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ ملحدین صرف ان باتوں پر یقین کرتے ہیں جن کا کوئی عقلی یا سائنسی ثبوت ہو۔ سائنس اور دنیاوی علوم کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، مذہبی شدت پسندی کے بہت خلاف ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ جواب تو آپ نے بہت تفصیلی دیا ہے، لیکن اس کا جواب جو سوال ہو چکا ہے وہ اسی میں نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو جواب اتنا تفصیلی بتایا کہ پہلے آپ ملحدین کی پہچان کر لیں۔ اس کے بعد 4 گروہ جو ہیں، مطلب جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، جو یہود تھے، نصارہ تھے، اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ میرے خیال میں اس میں نہیں آتے، کیونکہ یہ جتنی بھی ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ دوسرا شریک ٹھہراتے ہیں، یا اس طرح جس طرح یہودیوں کا نظریہ ہے یا عیسائیوں کا نظریہ ہے، تو وہ اس سے مختلف ہے، لہٰذا یہ اس میں 4 گروہوں میں نہیں آئیں گے۔ سوال نمبر 9 یہ ہو چکا ہے کہ قاضی ایاز کی سیرت پر کون سی کتاب ہے؟ قاضی ایاز ایک مورخ مسلمان مشہور گزر چکا ہے۔ سیرت نبی کے موضوع پر قاضی ایاز 544 ہجری یا 1149 ہجری کی یہ کتاب تقریباً مختصر اس طرح ہے، الشفا یا شفا شریف کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ سیرت کی معروف اور مقبول عام کتاب ہے۔ مصنف نے کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل، محاسن اور معجزات کو ایسے مؤثر اور دل پذیر پیرائے میں بیان کیا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت ٹپکتی ہے۔ عربی میں اس کا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے، مختصر اس کو الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، ابن ہشام کون ہے؟ عبد الملک ابن ہشام الحمیری، وفات 7 مئی 833 عیسوی، ایک مشہور مسلم مورخ اور محدث تھا جو بصرہ میں پیدا ہوا اور فسطاط قاہرہ میں وفات پائی۔ نامور مورخ اور نحوی تھا۔ انہوں نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہو چکا ہے، سوال نمبر 11، ابن ہشام نے کس کو سامنے رکھ کر کتاب لکھی؟ مطلب یہ ہے کہ عقیدت کس کے ساتھ تھی؟ اس نے ابن اسحاق کی کتاب المغازی اور سیر کی مدد سے ترتیب دی۔ مطلب یہ ہے کہ جو حضرت علامہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے سیرت کی، اسی کے مطابق انہوں نے لکھی۔ سوال نمبر 12 یہ ہے کہ مغازی کسے کہتے ہیں؟ لفظ آیا نا، ابن اسحاق کی کتاب المغازی۔ اللہ اکبر، میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں غزوات کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے ابتدائی دور میں کتب سیرت کو عموماً مغازی اور سیر کی کتابیں کہا جاتا تھا، جبکہ لفظ مغازی، یہاں سے اس کا جواب ہے، مغازی مغزہ کی جمع ہے، یاد رکھنا، جس کے معنی جنگ، غزوہ کی جگہ یا غزوہ کی وقت کے ہیں، اس میں ظرف ہے، لیکن اب سیرت کی ترکیب ہی مستعمل ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، سوال نمبر 13، ابن اسحاق اور ابن ہشام کا زمانہ کون سا ہے؟ ظاہری بات ہے نا، ابن ہشام تو آپ کے سامنے آ گیا کہ 833 میں وفات ہے کے زمانے کے ہیں، تو یہ بھی ابن اسحاق اس سے بھی پہلے ہیں، اس کے استاد ہیں۔ محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار المدنی 704 عیسوی تھا، 767 8ویں صدی کی قدیم ترین سیرت نگار ہیں، جن کی مشہور کتاب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اسحاق کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کتاب اب ناپید ہو چکی ہے، مگر اس کتاب کا نثری حصہ سیرت ابن ہشام میں لیا گیا ہے۔ ان کی تاریخ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین کتاب ہے۔ بہرحال ان کا زمانہ تابعین اور تبع تابعین کا ہے، دونوں کا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کون سا ہے؟ میں تاریخ لکھ رہا ہوں، پھر آپ کو خود پتہ چلے گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نسلاً عجمی تھے۔ آپ کی پیدائش کوفہ میں 80 ہجری میں بمطابق 699 عیسوی میں ہوئی، اور سن وفات 150 ہجری ہے۔ تو ظاہری بات ہے نا، یہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ سوال نمبر 15 یہ ہو چکا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کیسی ہوئی؟ اور سوال نمبر 16 یہ ہے، کس خلیفہ نے جیل میں ڈالا تھا؟ اور ایک سوال اس کے ساتھ اور بھی تھا، میں نے لکھا نہیں ہے کہ جیل میں ڈالنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر جیل میں ان کو جو مارا گیا ہے وہ وجہ کیا تھی۔ تو میں نے سارے جوابات 3-4 جوابات ایک ہی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا بنو عباس دور کا، اس کا نام تھا منصور، ابو جعفر منصور۔ اس نے قاضی القضات کے عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام صاحب کو اس وقت تک، یعنی 146 ہجری میں قید کر ڈالا۔ یہ عہدہ امام صاحب کو پیش کیا گیا تھا، ابو جعفر منصور نے پیش کیا کہ آپ اس کو قبول کریں، اس نے قبول نہیں کیا۔ لیکن ان حالات میں بھی اس کو ان کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ قید کی حالت نے ان کی اثر اور قبول عام کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ کر دیا تھا۔ قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ ہمارے جو ان کے جو شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو فقہ کے دستے بازو ہیں، قید خانہ ہی میں ان سے تعلیم پائی۔ ان وجوہ سے منصور کو، جو بادشاہ ہے، امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید کی حالت میں بھی رہا، جس کی آخری تدبیر یہ کی کہ بے خبری میں ان کو زہر دلوا دیا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی اور اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں وصال فرمایا۔ تب آپ کی عمر مبارک 70 سال تھی۔ وفات کے وقت حماد کے سوا ان کی کوئی اولاد موجود نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ حماد ان کا بیٹا ہے۔ بہرحال جیل کی حالت میں اور حالت سجدے میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کا جو سوال جوابات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ۔